رونق اسٹیج معزز و مبجل حضرات علماء اکرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمن کے زندہ دل سامعین، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے دیار پربہار میں حاضری کا موقع ملا۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں انتہائی مشفق کرم فرما جن سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، جناب حاجی خورشید صاحب، جو بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور واقعی باذوق انسان ہے، اسی طرح ان کے بھائی ظہیر بھائی کا، اور اس سے زیادہ شکر گزار ہوں ہم سب کے مشفق کرم فرما جن سے پہلی ملاقات ہے لیکن غائبانہ محبت ہمیشہ جن کی ملتی ہے۔ آپ سب کے درمیان خطاب فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا قاری محمد زبیر منشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ پہلے حضرت نے دعوت پیش کی، اس کے بعد خورشید بھائی کا میسج آیا۔ یقین جانیے بہت لمبا سفر کر کے ابھی آپ تک پہنچا ہوں، تقریباً رات کو 11 بجے بیٹھا تھا اور ابھی 2:30 بجے واپی اترا ہوں اور سیدھا یہاں پر آ گیا اور ابھی واپس نکل بھی جاؤں گا 1 گھنٹے میں۔ بہت تھکا ہوا ہوں اور اس طرح آپ کو سلام کیا اور آپ کے تھکے چہرے دیکھ کے مجھے وہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ حضرات سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی زندہ دلی کا ثبوت دیں گے، انشاءاللہ دیں گے۔ پہلے میں پھر سلام کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مطلع 2 شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، پھر کچھ فرمائشیں ہیں، خورشید بھائی نے بھی حکم دیا ہے سب کو پڑھوں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے شعر آپ کو اچھا لگے، سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے، کیونکہ نعت پاک پڑھی جائے گی۔ نعت پاک کے جتنے بھی اشعار پڑھ جاتے ہیں سب اچھے ہی ہوتے ہیں۔ علماء اکرام سب موجود ہیں، میں سب کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مائک، مسکان ساؤنڈ، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت دے۔ جہاں کہیں ہوتے ہیں بہت اچھا مائک چلاتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں مطلب پڑھ دے رہا ہوں، بطور خاص سماعت کر لیں۔ اگر نصیب قریب اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے تو میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، اور در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت، در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت،
دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کر کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ایک مطلع ایک شعر و سماعت کریں، اس کے بعد ایک نعت پاک کو دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہوں۔ میرا نعت لکھنا، میرا نعت لکھنا، لکھنا میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، کہ میرا نعت لکھنا میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، ارے لبوں کو میرے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، ارے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب وہ شعر جس کے لیے میں نے اس نعت کا مطلب پڑھا، میدان محشر کا منظر ذہن میں رکھیں، ہر ایمان والے کی کیا خواہش ہوتی ہے، میری ایک تمنا ہے، خواہش ہے، اگر آپ حضرات کی بھی وہی تمنا ہو تو میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ خورشید بھائی یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا، حضرت یہ شعر بطور خاص دیکھیے۔ لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کہ تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، تمنا ہے محشر، محشر تمنا ہے محشر، یہ تمنا ہے محشر، تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، ارے مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا، کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا، کہ وہ
دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ دوبارہ ارشاد ایسا۔ بہت شکریہ۔ کہ تمنا ہے محشر، تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اب آئیے ایک کلام اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی کچھ منقبت کے اشعار پڑھوں گا۔ مدینہ جانا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ سب لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے ایک نعت پاک سناتا ہوں اور آپ کو مدینہ لے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ بس آپ سے درخواست ہے جن محبتوں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اسی طرح سماعت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ دل یہ کہتا دل یہ کہتا دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، دل یہ کہتا دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، دل یہ کہتا دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، اب کے طیبہ اب کے طیبہ اب کے طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، اب کے طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، دل یہ کہتا یہ شعر کی بطور خاص سماعت کریں۔ حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا،
سرکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا دل یہ کہتا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اس طرح تصور میں سما جائے مدینہ اس طرح تصور میں سما جائے مدینہ میں بند کروں آنکھ نظر آئے مدینہ میں بند کروں آنکھ نظر آئے مدینہ ایک پل میں ہی کھل جائیں گی بیمار کی آنکھیں ایک پل میں ہی کھل جائیں گی بیمار کی آنکھیں لے کان میں کہہ دے کوئی لے جائے مدینہ لے کان میں کہہ دے کوئی لے جائے مدینہ آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا ارے جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ تو دیکھے نا تم میری حالت اس دن دیکھنا تم بھی فرشتوں میری حالت اس دن ارے خوب اتراؤں گا جب ان کے نگر جاؤں گا خوب اتراؤں گا جب ان کے نگر جاؤں گا دل یہ کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت یہ شعر پڑھا اسی کی مناسبت سے ایک نعت پاک وہ ذہن میں آ گئی وہ نعت پاک اس کے بھی بہت اچھے اشعار ہیں سن لیں اس کے بعد واپس اسی شعر میں آؤں گا ذہن میں رکھیں خوب اتراؤں گا جب ان کے نگر جاؤں گا یہ شعر ذہن میں رکھیں اور یہ نعت پاک سماعت کریں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ارے رحمتوں سے گھرا مدینہ ہے رحمتوں سے گھرا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد
درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور زاہدوں نے چنا ہے جنت کو، زاہدوں نے چنا ہے جنت کو، عاشقوں نے چنا مدینہ ہے، عاشقوں نے چنا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، رحمتوں سے گھرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب تک آپ حضرات نے نعت پاک کے اشعار سماعت کیے۔ اب جیسا کہ خورشید بھائی کا بھی حکم تھا اور آج 10 محرم الحرام ہے، حضرت والا جس طرح بیان فرما رہے تھے، آج کا دن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ ایک منقبت میں تو کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھوں گا بھی، لیکن وہ منقبت مجھے بھی نہیں معلوم تھا میں نے کب پڑھا اور اس کو وہ کب وائرل ہو گئی، اور وہ خورشید بھائی نے وہ اسٹیٹس پہ لگا دی تو اور وائرل ہو گئی، وہ ان کا احسان ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ پڑھنا ہے تو میں بھول ہی گیا اس کے اشعار کیا ہیں، لیکن جتنے اشعار ذہن میں آتے ہیں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور نظم ہے جو ہماری 10 تاریخ کو بدعات و خرافات ہوتی ہیں، کس طرح ان کو ختم کیا جائے اس نظم میں بیان کروں گا۔ 2-3 شعر اس منقبت کے جو خورشید بھائی نے حکم دیا سماعت کر لیں۔ ارشاد۔ کہ کاندھوں پہ لے کے پھرتے تھے نانا حسین کو، ایک مرتبہ پورا مجمع بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نانا حسین کو کاندھوں پہ لے کے پھرتے تھے نانا حسین کو، نانا حسین کو، کہ کاندھوں پہ لے کے پھرتے کاندھوں پہ لے کے پھرتے تھے نانا حسین کو، کاندھوں پہ لے کے پھرتے تھے نانا حسین کو، ارے بھولا نہیں ہے اب بھی مدینہ حسین کو، سبحان اللہ، مدینہ حسین کو بھولا نہیں ہے اب بھی مدینہ حسین کو، مدینہ حسین کو۔ یہ شعر میں اپنے علماء اکرام کی نظر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص سماعت کہ چہرے میں تھی حضور کے چہرے کی جھلکیاں، چہرے کی جھلکیاں، کہ چہرے میں تھی حضور کے چہرے میں تھی حضور کے چہرے کی جھلکیاں، چہرے میں تھی حضور کے چہرے کی جھلکیاں، ارے جی بھر کے دیکھتے تھے صحابہ حسین کو، صحابہ حسین کو، جی بھر کے دیکھتے تھے صحابہ حسین کو، صحابہ حسین کو بھولا نہیں ہے ابھی مدینہ حسین کو،
مدینہ حسین کو. دوبارہ ارشاد قاری صاحب، دوبارہ ارشاد قاری صاحب. بہت شکریہ. چہرے میں تھی حضور کی چہرے میں تھی حضور کے چہرے کی جھلکیاں، چہرے میں تھی حضور کے چہرے کی جھلکیاں، جی بھر کے دیکھتے تھے صحابہ حسین کو، صحابہ حسین کو جی بھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے آمین آمین. فرمائی. ویسے بھی یہ واقعی ذوق کی بات ہے. محرم الحرام میں نے دیکھا الحمدللہ حضرت ہم بھی تقریباً 1 تاریخ سے روزانہ کہیں نہ کہیں پروگرام ہے، لیکن خورشید بھائی کے جو اسٹیٹس دیکھے، ترتیب دیکھی، کبھی ظہر بعد پروگرام، کبھی مغرب بعد، کبھی عشاء بعد، شاید فجر کے بعد ہی باقی رہ گیا میرے خیال میں، ہر نماز کے بعد. اور ماشاءاللہ اچھے اچھے علماء کو بلا کر آپ حضرات کو سنواتے ہیں. آپ حضرات کو خود قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ان کی علماء کی قدر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اسی طرح قدر فرمائے. آمین آمین. آئیے اس کلام کا ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ پڑھ کے ایک اور نظم اسی مناسبت کی ہے، پھر آپ کچھ سننا چاہیں گے تو سناؤں گا، ورنہ میں اپنی جگہ لے لوں گا. بھولا نہیں ہے ابھی مدینہ حسین کو، مدینہ حسین کو، کہ قرآن سن رہی ہے خدا کے حبیب سے، سبحان اللہ، خدا کے حبیب سے قرآن سن رہی ہے، قرآن سن رہی ہے خدا کے حبیب سے، قرآن سن رہی ہے خدا کے حبیب سے. ارے گودی میں لے کے فاطمہ زہرا حسین کو، زہرا حسین کو، گودی میں لے کے فاطمہ زہرا حسین کو، زہرا حسین کو، بھولا نہیں ہے ابھی مدینہ حسین کو، مدینہ حسین کو. ایک نظم اور اسی مناسبت سے ہمارے علماء اکرام آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے آپ حضرات نے بڑی محبتوں کے ساتھ سنا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے. آمین. یہ نظمی بطور خاص سماعت کر لیں، اس کے بعد جیسا موقع ہوگا اس طرح پڑھا جائے. ارشاد. زہرا کا مرتضیٰ کا، زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، دلارا حسین ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا 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 دلارا حسین ہے. اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے. اور مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا،
قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے۔ اور حاصل کلام شعر، یہ شعر، اور میں کہہ سکتا ہوں پوری 1 گھنٹے کی تقریر اور یہ شعر انشاءاللہ اس تقریر کی طرف سے کافی ہے بطور خاص سماعت کرنے۔ حضرت والا آپ کی توجہ چاہتے ہوں۔ اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے کہ تم کہہ رہے ہو لٹ گئے میدان میں اہل بیت، تم کہہ رہے ہو لٹ گئے میدان میں اہل بیت، تم کہہ رہے ہو لٹ گئے میدان میں اہل بیت، اور ہم کہہ رہے ہیں جنگ میں جیتا حسین ہے، ہم کہہ رہے ہیں جنگ میں جیتا حسین ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین۔ نبی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نعت سننا چاہتے ہیں مسکان ساؤنڈ والے۔ میرے مسکان ساؤنڈ کی جانب سے فرمائش کلام کی ہے، میں اس کو انشاءاللہ پڑھ دوں گا۔ ابھی دل چاہ رہا ہے ایک نعت پاک اور آپ حضرات گوش گزار کروں۔ ابھی چونکہ حج کا موسم گزرا ہے، حجاج کرام کے قافلے آئے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو آپ کی بستی سے حج کرنے گئے ہوں گے، واپس آئے ہوں گے، تو مدینۃ المنورہ کی یادیں ان کے لیے بھی تازی ہو جائیں۔ تو میں ایک نعت پڑھتا ہوں، اس کا عنوان ہے چل مدینے چلیں۔ چلنا چاہتے ہیں آپ سب حضرات تو میرے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ اب میں تھکنے لگا ہوں اور تھکاوٹ اس لیے ہو رہی کہ سفر بہت لمبا ہو گیا ہے، اس کے فوراً بعد یہاں پہ پڑھنا۔ میں آپ سے بار بار نہیں بولتا کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں، میرے ساتھ سبحان اللہ کہیں، میری عادت بھی نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پر کلام اٹھا کر دیکھیں گے، میں کبھی کہلواتا نہیں ہوں۔ اگر بعض سامعین ہیں خود کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی نہیں ہے، لیکن ابھی تھکاوٹ اتنی ہے کہ آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کلام پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ ارشاد فرمائیں کہ چل مدینے چلے، پڑھیں میرے ساتھ کہ چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، ارے خود سلجھ جائیں گی، خود سلجھ جائیں گی، خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے۔ میں آپ کو مدینے کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ یہ کلام ہمارے انتہائی مشفق دوست قاری اشفاق بہرائچی صاحب کا ہے، آپ ان کو بھی یوٹیوب پر سنیں گے۔ یہ مدینے کیوں لے جانا چاہتا ہوں، یہاں سے سماعت کریں ایک بند بطور خاص کہ چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، کہ سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل،
سبحان اللہ. سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل، جالیاں اپنی پلکوں سے چومیں گے چل. سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل، جالیاں اپنی پلکوں سے چومیں گے چل. ارے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل، اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل. ارے ان کے روضے پہ ملتی ہے سب راحتیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. ان کے روضے پہ ملتی ہے سب راحتیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. اس وقت آپ پوری دنیا کا اگر منظر اٹھا کر دیکھیں، طرح طرح سے مسلمانوں پر پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. فلسطین 2 سال ہونے کو ہے، فلسطین رو رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، لیکن کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی کونے کے آپ حالات اٹھا کر دیکھیں، مسلمان ستائے جا رہے ہیں. ہم اپنی فریاد، اپنے دل کی دکھ کو کہاں سنائے جا کر. اس شعر میں بطور خاص آپ سماعت کریں. چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، کہ ہمتیں بڑھ گئیں اپنے قاتل کی اب، ہمتیں بڑھ گئیں اپنے قاتل کی اب. ارے مسجدوں پر نگاہیں ہیں باطل کی اب، ہمتیں بڑھ گئیں اپنے قاتل کی اب، مسجدوں پر نگاہیں ہیں باطل کی اب. ارے کوئی سنتا نہیں ہے یہاں دل کی اب، کوئی سنتا نہیں ہے یہاں دل کی اب. تو اپنے حالات آقا سے جا کر کہیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. اپنے حالات آقا سے جا کر کہیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. اور بہت پیارا شعر بطور خاص. جس کی گلیوں میں گھومے ہیں شاہ امم، ارے جس کے ذروں نے چومے نبی کے قدم، جس کی گلیوں میں گھومے ہیں شاہ امم، جس کے ذروں نے چومے نبی کے قدم. ارے جس میں خیر البشر کا پسینہ ہے زمزم، جس میں خیر البشر کا پسینہ ہے زمزم، تو اس کی مٹی کو جا کر بدن پر ملے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. اس کی مٹی کو جا کر بدن پر ملے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. خورشید بھائی حضرت والا کی دعائیں میں نہیں، جزاکم اللہ. اللہ سلامت.
جس کی گلیوں میں گھومے ہیں شاہ امم، جس کے ذروں نے چومے نبی کے قدم، جس کی گلیوں میں گھومے ہیں شاہ امم، جس کے ذروں نے چومے نبی کے قدم، ارے جس میں خیر البشر کا پسینہ ہے زم، جس میں خیر البشر کا پسینہ ہے زم، تو اس کی میٹی کو جا کر بدن پر ملے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے۔ آپ کی بستی سے بہت سارے لوگ فورن میں بھی ہوں گے، امریکہ میں، یو کے میں، خورشید بھائی تو سب کو سیر کراتے رہتے ہیں، لیکن میں ایسی جگہ کی سیر کرانے چلتا ہوں جو اس دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ آئیے ایک شعر بطور خاص اس حوالے سے سماعت کریں کہ مصر، ترکی، عراق اور عمان کیا، چین، لندن، یہ پیرس، یہ جاپان کیا، مصر، ترکی، عراق اور عمان کیا، چین، لندن، یہ پیرس، یہ ایران کیا، ارے اس کے آگے یہ امریکہ، جاپان کیا، اس کے آگے یہ امریکہ، جاپان کیا، ارے اس کی عظمت پہ قربان ہے جنتیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، اس کی عظمت پہ قربان ہے جنتیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے۔ دوبارہ ارشاد۔ آمین آمین۔ آپ حضرات اتنا بہترین سن رہے ہیں، بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان میں ہم جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 نعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور عوام سے تو بہت داد مل جاتی ہے، لیکن جب ہمارے علماء اور خواص داد دیتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہماری شاعری کی معراج ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، سماعت کرنے۔ مصر، ترکی، عراق اور عمان کیا، چین، لندن، یہ پیرس، یہ ایران کیا، مصر، ترکی، عراق اور عمان کیا، چین، لندن، یہ پیرس، یہ ایران کیا، ارے اس کے آگے یہ امریکہ، جاپان کیا، اس کے آگے امریکہ، جاپان کیا، اس کی عظمت پہ قربان ہے جنتیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے۔ آپ کی بستی سے بھی جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہاں سے کیا لے کر آتے ہیں؟ آپ کو تقسیم کرتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں؟ زمزم اور کھجورے لے کے آتے ہیں۔ آئیے ان کھجورے کے حوالے سے اس کلام کا آخری شعر، اس کے بعد ہمارے بھائی کی جو فرمائش ہے وہ ان پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ابر رحمت کی نورانی برسات میں
ابر رحمت کے نورانی برسات میں میٹھی میٹھی کھجوروں کے باغات میں ابر رحمت کے نورانی برسات میں میٹھے میٹھے کھجوروں کے باغات میں ارے روز گھومیں گے اور کھائیں گے ساتھ میں روز گھومیں گے اور کھائیں گے ساتھ میں ان کھجوروں میں کچھ خاص ہے لذتیں چل مدینے چلے چل مدینے چلے ان کھجوروں کچھ خاص ہے لذتیں چل مدینے چلے چل مدینے چلے خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں چل مدینے چلے چل مدینے ماشاءاللہ آئیے دو تین شعر اس کلام کے پڑھ دے رہا ہوں جزاکم اللہ ایک کلام پچھلے سال نوساری میں ایک محفل قرات میں پڑھا اور علماء نے اور جتنے بھی عوام وہاں موجود تھے سب نے بہت نوازا دو تین شعر میں اس کے پیش کر دے رہا ہوں سماعت کر لیں ہم سب یہ تصور کریں مدینے کا اتنا ذکر ہوا کہ ہم سب روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے اور ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فریاد کر رہے ہیں کچھ التجا کر رہے ہیں کیا تمنا ہے میری تمنا آپ کے ساتھ ملے تو آپ میرے ساتھ پڑھیے ساتھ میں مل کے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں بہت درد بھرا کلام ہے تھوڑا مل کر سنیں گے تو اچھا لگے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں رخ والضحا کا میں دیدار کر لوں چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں رخ والضحا کا میں دیدار کر لوں رخ والضحا کا میں دیدار کر لوں ارے بنا دیجئے میری قسمت خدا را حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں بنا دیجئے میری قسمت خدا را حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اگر یہ کہوں میرے پاس اس وقت الحمدللہ 400-500 نعتیں مجھے اگر یاد ہوں ان سب میں سب سے بہترین شعر اگر میرے پاس ہے بلا مبالغہ میرے علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج بیٹھے ہیں میری اس بات پر گواہی دیں گے سب سے خوبصورت شعر میرے پاس اگر ہے تو وہ پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت کرنے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ سر حشر تشریف لاؤگے لیکن لحد میں بھی جلوہ
دکھاؤ گے لیکن سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن ارے نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد دوبارہ ارشاد. سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن ارے نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آخری شرح اس کلام کا آپ نے ہجرت کا واقعہ اپنے علماء سے سنا ہوگا، غار ثور کا منظر بھی سنا ہوگا، سانپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا. یہ شعر سارے واقعات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں. ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں، ارے نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا. ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں، نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا. ارے انگوٹھے میں اس واسطے میں نے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. انگوٹھے میں اس واسطے میں نے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حیات باقی، ملاقات باقی. آپ حضرات کا دل سے بہت بہت شکریہ، خورشید بھائی کا اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے. میں سب کو جانتا تو نہیں ہوں، اور ہمارے حضرت مولانا قاری زبیر منشی صاحب کا بھی بہت بہت میں دل سے شکر گزار ہوں. حضرت والا کا حکم ہوا میں یہاں آیا. حضرت والا بیان فرما رہے تھے، جملہ معترضہ کے طور پر میں درمیان میں آ گیا تھا. انشاءاللہ حضرت اپنے خطاب سے آپ سب کو محظوظ فرمائیں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق